اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو باپ دادا تھے، بڑے تھے، ان کی دوسری خباثت کا، شرارت کا تذکرہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کس طریقے سے ٹال مٹول کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، اس کا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو باقی باتیں کہ کس طریقے سے وہ ٹال مٹول کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا تھا، اور بھی تو کوئی ذریعہ ہو سکتا تھا، لیکن گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اس بات کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ حسب معمول ترجمہ سن لیں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم کرتے ہو ہمارے ساتھ مذاق؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے یہ کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے، یعنی کوئی اللہ کا حکم اس کو مذاق سمجھ لے، مذاق کروں، یہ تو جاہل اور نادان لوگوں کا کام ہے، اور میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کی دوسری خباثت کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا گائے کے ذبح کرنے کا، لیکن وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور وہ 40 سال کے عرصہ میں گائے کو ذبح کرنے پر مجبور ہوئے اور حکم ماننے کا اقرار کیا۔ اسی طرح اسی صورت میں آیت نمبر 72 میں ایک واقعہ آئے گا جہاں پر ایک بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہوا، اور اس کے قتل کے ساتھ اس گائے کے واقعے کو جوڑ دیا گیا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ الگ واقعہ ہے اور وہ الگ واقعہ ہے۔ بہرحال گائے کے ذبح کرنے کا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ یہ گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ چونکہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ کچھ عرصہ مصریوں کے ساتھ رہے تھے، جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس کی پرستش اور عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو ان کے جو بڑے تھے یہ ایک نسل در نسل آ رہے تھے، اور اس کی عبادت اگرچہ یہ فی الواقعہ نہیں کرتے تھے، عملی طور پر نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی ایک تعظیم اور اس کا معظم سمجھنا ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جو گائے ہوتی ہے، گوسالہ جو بچڑا ہوتا ہے، یہ بڑا متبرک ہوتا ہے، اور اس کی عبادت، اس کی پوجا پاٹ کرنا یہ اچھا کام ہے، اس کے ذریعے بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے اس تعظیم کو نکالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہیں حکم دیا کہ گائے کا جو ذبح کرنا ہے یہ اپنے سامنے کرو، تاکہ تمہارے دل سے یہ عظمت بھی ختم ہو جائے کہ یہ کچھ کر سکتی ہے۔ یعنی جو اپنی جان کو نہ بچا سکے وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود اسے کہتے ہیں جس کے حکم پر یہ گائے ذبح ہو رہی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، رواج ہے، سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنے امتیوں کے درمیان، ہر ولی کو اپنے مریدوں کے درمیان، ہر پیر کو اپنے مریدوں کے درمیان فوت کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، تاکہ ان کے دل میں یہ کبھی عظمت اور خیال اس قسم کا نہ آئے کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو ولی ہے، یہ جو مرشد ہے، یہ اللہ کی صفت الوہیت میں شامل ہے اور موت سے پاک ہے، کیونکہ موت سے پاک ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ خاصہ صرف میرے رب کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ، یہ رواج، یہ سنت جاری رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ جو قبوری لوگ ہیں، قبروں پہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی اگر آپ حقیقت دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آتی ہے کہ مرشد کی زندگی میں تعظیم کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد اگرچہ یہ خود دفن کرتے ہیں، خود کفن دیتے ہیں، خود ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، پھر یوں بھی کہتے ہیں کہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک دے، اور دعا واسطے حاضر سو میت کے۔ پھر وہ جب جنازے میں تیسری تکبیر کہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لیکن جیسے ہی قبر میں بزرگ کو دفن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے جی، اب یہاں تک میت کہہ رہے تھے، اب زندہ ہے۔ اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں، ولی کے، مرشد کے، پیر کے، ان کے ساتھ لوگ تعزیت بھی یہی کرتے ہیں کہ حضرت صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب نظریہ ہے کہ قبر کے اندر وہ بزرگ، وہ ہستی، وہ پیر، وہ ولی، وہ زندہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قبر یہ مردوں کا جہان ہے، فوت شدہ کا جہان ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ زندہ لوگوں کا جہان ہے۔ اس پر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ایک شاہد ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ زندہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، مردہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کوئی مردہ زمین کے اوپر نہیں رہ سکتا اور کوئی زندہ زمین کے اندر نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جسم مبارک کو 2 یمنی چادروں کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوما اور فرمایا طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ، آپ کی موت بڑی پاکیزہ۔ پھر واپس مسجد آئے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ للکار رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ کہے گا کہ نبی وفات پا گئے، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر کر رہا ہوں، آپ نے خطبہ میں فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے وہ بندہ سن لے جو محمد کریم کی عبادت کرتا تھا، ان کو معبود سمجھتا تھا، اس کا معبود آج فوت ہو چکا ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ان کو معبود سمجھتا تھا، وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے۔ یہاں تک سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق فرما دی کہ نبی پاک وفات پا گئے ہیں، اور صحابہ کرام نے دفن کیا، کفن دیا، غسل دیا، یہ سارے جو لوازمات ہیں یہ میت والے کی ہیں۔ لیکن آج قبوریوں نے عقیدہ کھاڑ لیا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ دلیلیں ابو جہل والی دیتے ہیں۔ کلیب بدر میں نبی پاک نے ابو جہل کی اور اس کی ٹیم کو، اس کے جو ساتھ مرنے والے کفار تھے، ان کو سنایا تھا، اور انہوں نے سنا تھا، حضرت عمر کو کہا تھا کہ یہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ دلیل ابو جہل والی، دعویٰ نبی پاک والا۔ پھر یہ بھی دعویٰ کرنا چاہیے نا کہ ابو جہل بھی سنتا ہے، کفار بھی سنتے ہیں، اور اولیاء بھی سنتے ہیں، نبی بھی سنتے ہیں۔ پھر حیات النبی کا صرف دعویٰ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اشتہاروں میں
حیات ابی جہل کا بھی ذکر کرنا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چل سکے۔ یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے متعلق صحابہ کرام کو خبردار کر دیا اور اطلاع دے دی، اور خود جب نبی پاک دنیا میں موجود تھے تو آپ نے یوں کر کے الفاظ فرمائے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا، توجہ کیجیے گا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ انبیاء کی قبروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مائی مریم کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پہ لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی کی قبر پر جو سجدہ کرے اس کے لیے میرا پیغمبر فرمایا کہ لعنت ہو اس پر، اور جو پیروں کی، فقیروں کی، اور پتہ نہیں پیر اور فقیر اندر ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہے، کسی نے داتا بنا لیا ہے، لجپال بنا لیا ہے، علی حجویری بنا دیا ہے، غوث اعظم بنا لیا ہے، ان کی سجدوں، ان کی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں کو ماننے والے ہیں، اور یہ منع کرنے والے پیروں کے گستاخ ہیں۔ آپ ماننے والے نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی کی جو زبان سے حدیث ہے آپ اس کے مصداق بنتے ہیں۔ لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی نے پہلا فتویٰ لگایا تھا کہ یہ لوگ جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتی ہیں یہ یہودی ہیں اور یہ عیسائی ہیں، یعنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا یہ یہودیت ہے اور عیسائیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، جی قرآن بھی فتویٰ لگاتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم۔ یہ تینوں مقامات سے میں نے الگ الگ آیات پڑھ دی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کافر کہا ہے، گمراہ کہا ہے، اور شرک کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، تو پھر فتویٰ کیسے نہیں لگتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ فتویٰ لگایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا، سجدہ گاہ بنا لینا، یعنی ان سے اپنی منتیں، مرادیں ان کے سنانے والا عقیدہ بنا لینا، یہ یہودیت اور عیسائیت ہے، اس کا مسلمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے گائے کے جو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس وجہ سے تاکہ ان کے اندر جو ایک گوسالہ پرستش کا مادہ ہے، تعظیم کا جو ایک عنصر پایا جاتا ہے، جو حقیقتاً تو عبادت عملی طور پر تو نہیں کرتے تھے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اس گائے کی قدر موجود تھی، اللہ نے فرمایا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو تاکہ یہ قدر تمہارے دل سے نکلے اور معبود حقیقی کی قدر تمہارے دل میں جڑیں پکڑے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔